اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر ملک شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر ملک واپس روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے پر حضرت عمر کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر کو جگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے ہی جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے ان کی واقفیت تھی۔ انہوں نے حضرت عمر کی بڑی خاطر و مدارت کی۔ کھانا کھا کر تو وہ سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلی بازار مت جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر جاگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح سے کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تنومند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے اس کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے اس کو ایک ہتھوڑا دیا اور اس کو گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا درجہ بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کرتے رہے۔ وہیں شام کو جا کر چھٹی ملی، وہ تھکے ہارے واپس مسافر خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی پھر آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سارا قصہ بتا دیا۔ وہ شخص آج بھی ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر و مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لازمی لے کے جائیں۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور ان سب کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی موجود تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ضرب لگائی اور کہا کہ ہم سب گھر گئے تو تم نے کام ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے کر لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا۔ وہ بہت چیخا چلایا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک باری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں ایک خچر پر سوار روح بن ملا جو روم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلنے لگا، وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن حضرت عمر کی زبان نہ سمجھ پائے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے یکا یک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی خنجر سے اسے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر آپ خچر پر سوار ہو کر آگے چلے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال خود حضرت عمر نے اس طرح بیان کیا ہے۔ میں اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجے پہنچا جہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں
رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے پادری کے پاس مجھے لے گئے۔ پادری نے مجھے نہایت غور سے دیکھنے لگا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہر سکتے ہیں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت ہی خاطر و مدارت کی اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے پارٹ 2 دیکھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ آپ کو پارٹ 2 کا لنک مل جائے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور واقعی آپ کو ایک اسلامک انفارمیشن ملی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریے، اور انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے، اور اس قصے کو مزید دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔